کام ہم نے پہلے عربی لینگویج میں کیا، پھر انگلش میں کیا، کل ہم نے اس کو اردو میں دیکھا، آج ہم اسی کام کو فارسی میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ بیٹے جو بنیادی اصول ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ عربک میں بھی وہی ہے، اردو میں بھی وہی ہے، اور پرشین میں بھی وہی ہے، انگلش میں بھی وہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ کس زبان نے کس چیز کو کہاں پہ بیان کیا اور کس زبان نے کس چیز کو کیسے بیان کیا، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے، باقی سارے اصول اسی طرح ہیں۔ اور ساتھ میں جو ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو لینگویج کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں سمجھنا ہے ہم نے اس کی میں کل بھی بات کی تھی، میں نے پرسوں بھی، آج پہ اگر ٹائم ہوا تو میں اس پر کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید اس کے ان کی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے بیٹے اسم، کیا پڑھ رہے تھے؟ اسم، پرشین میں بھی اسے اسم ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جیسے کہ ہمارے پاس کل ہم نے دیکھا کہ اسم کی اقسام بالحاظ چند پوائنٹس ہیں، بالحاظ بناوٹ، بالحاظ معنی، بالحاظ تعداد۔ تو لکھنا کیسے ہے؟ اسمہا گردی گردید اشتعال، گردید اشتعال، اسمہا بر اساس، اسمہا بر اساس، اسمہا بر جنسیت، اسمہا بر جنسیت، اسمہا بر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے چار ہی بنیادی جو اردو میں دیکھی تھی اقسام اسم کو چار مختلف کلاسز میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کے اندر اسم بالحاظ بناوٹ، اسم بالحاظ معنی، اسم بالحاظ جنس، اسم بالحاظ تعداد، تو ان کو صرف ان الفاظ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کا لحاظ جو بناوٹ ہے ہمارے پاس، اس کو فارسی لینگویج میں کہیں گے گردید اشتعال۔ اب یہی بات کہ ان الفاظ کے اوپر جو بحث ہے وہ آگے آنے والی ہے، ابھی میں بنیادی جو چیزیں جیسے ہم آگے جائیں گے اسم کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسم بنتا کیسے ہے، اسم سے جو ہے وہ ایڈورب کیسے بن جاتا ہے، ناؤن کیسے بن جاتا ہے، ناؤن سے فعل کیسے بن جاتا ہے، یہ جو ان کی چینجنگ ہے حروف کی اور اس سے الفاظ کی کنڈیشن، گرامیٹیکلی کنڈیشن کا بدلنا، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے اندر ایک فارسی کے بھی جو ہیں بنیادی چیزیں دیکھیں گے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو اس کے ساتھ ڈکشنری کروں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا جو ہے نا وہ اس کے علم ہوتا جائے۔ جیسے ہم نے سیکھا بچپن میں کہ جی ہاتھ کو انگلش میں ہینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی میں ید کہتے ہیں، ید اللہ کا لفظ سنا ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن پاک کے اندر ہے نا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔
تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والی چیزیں پارٹس آف باڈی کر لیتے ہیں، جو ہے ہمارے پاس نیم آف منتھ، نیم آف ویک، یہ آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ فارسی میں کروا دوں گا. اس سے آپ کو آسانی یہ ہوگی، پھر آہستہ 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 آپ کی یہ جو ہے وہ فارسی کی ڈکشنری بڑھتی جائے گی، تو یہ چیزیں پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی. مگر آج نہیں شروع کر رہا، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو یہ کام ہمارا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ اسم کا لحاظ بناوٹ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں. اقسام کو بھائی انواع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انواع. اسم انواع اسم مصدر. انواع اسم گردی استعاز. اس کے اندر پہلی قسم اس میں مصدر. اس میں مصدر کو اس میں مصدر ہی کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس میں مصدر کا جو لفظ ہے یہ پھر فارسی لینگویج کا ہے. اگر فارسی لینگویج کا نہ ہوتا تو یہ چینج ہوتا، یہ تبدیل ہوتا. مگر فارسی کی کتاب میں بھی اس میں مصدر کو اس میں مصدر ہی لکھا گیا ہے. اس لیے یہ ان چیزوں سے آپ دیکھیں گے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابتدائی پہلا جو لیسن، پہلا جو تمہیدی ہمارا تھا، ایک لیکچر تھا، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بھئی آپ کی اردو میں 80% فارسی کے الفاظ ہیں. کتنے پرسنٹ؟ اس میں مصدر، اس میں اشتقاق، جسے ہم اس میں مشتق بولتے ہیں، اسے اس میں اشتقاق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں اشتقاق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جیسے دیکھتے ہیں اس میں جامد، اسے اس میں استیاء بولا جاتا ہے. اس میں استیاء یہاں پہ یاد رکھیے، وہ استیاء ہے، یہاں استیاء ہے. ٹھیک ہے. کہیں مکس نہ کر دیجیے گا چیزوں کو. ابھی آپ کو ابتدا میں یہ تھوڑی چیزیں مشکل لگے گی، جب آپ سیکھ جائیں گے پھر نہیں مشکل لگے گی. تو یہ بالحال آئے گردیدے استیاز ہو گیا. ٹھیک ہے. گردیدے استیاز کی یہ اقسام آ گئی. اب ہم نے بر اساس دیکھنا ہے. اس میں بر اساس کے اندر کیا ہے؟ اس میں بر اساس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہے، تو اس میں معرفہ کو فارسی کی زبان میں اس میں دانش بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ اس میں دانش. اس میں دانش. دیکھیں ایک لفظ ہے تو نہ دانی. یہ خواجہ خسرو مولانا روم اور ان کے پیر کامل خواجہ شمس الدین، ٹھیک ہے، ان کے درمیان یہ مکالمہ تھا کہ حضرت مولانا روم کے پاس بڑی بکس تھی. ٹھیک ہے. یہ لمبا قصہ ہے، لیکن میں اس میں سے صرف ایک لفظ آپ کو پہچان کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے تو نہ دانی، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تم نہیں جانتے. تو نہ دانی، تو اس کا مطلب دانی جاننا اور دانش جاننے جانے والے، جانے جانے والے، پہچانے جانے والے. ٹھیک ہے. اس میں دانش. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس میں نکرہ ہے، اس کو اس میں ناکرہ بولا جاتا ہے. اس میں ناکرہ. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. ادھر ہم اس میں معرفہ بولتے ہیں، ادھر اس کو ہم اس میں دانش بولتے ہیں فارسی میں. ادھر اس میں نکرہ. صرف فرق اتنا ہے کہ نکرہ میں وہاں نون اور کاف کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور نکرہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی مطلب یہ نکلا کہ یہ لفظ بھی فارسی کا ہے، صرف اردو میں اس کو بولنے کے وقت
नाम को लंबा करने की बजाय छोटा किया, नकरा बना दिया और एक्चुअली लफ्ज इसमें नाकिरा है। ठीक है, इसमें दानिश, इसमें नाकिरा। बाकी इसमें इसके बाद हमारे पास इसमें हा बर्जिंसियत, इसमें हा बर्जिंसियत, इसमें हा बर्जिंसियत में इसमें मुज़क्कर और इसमें मुज़क्कर ही कहाँ आ जाएगा। इसका मतलब भी ये हुआ, ये भी लफ्ज फारसी का है। इसमें मुअन्नस, इसमें मुअन्नस को भी इसमें मुअन्नस ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका चारों तादाद। इसमें रह गया इसमें हा बार अदद। इसमें यका, इसमें यका, यका बोलिएगा लफ्ज, क्योंकि हमारे यहाँ लफ्ज यका को गाली समझा जाता है। ठीक है, मगर एक्चुअली ये लफ्ज इसमें यका फाइज है। जैसे आप बोलते हैं यक्कम, बोलते हैं ना यक्कम। ठीक है, यक्कम जनवरी, यक्कम फरवरी का लफ्ज बोलते हैं ना आप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यका इसमें वाहिद के लिए है। उसके बाद इसमें सानी। अब ये जो सानी का लफ्ज है एक्चुअली ये अरबी का लफ्ज है। अब नई खबर, अरबी ने ये लफ्ज, अरबी तो चूंकि इल्हामी ज़बान है, आसमानी ज़बान है, उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता कि इसने किसी से लफ्ज चुराया हो या लिया हो। फिर मानी यही निकलता है ये लफ्ज अरबी का है और फारसी में इसको यूज़ किया गया है। कब से, कहाँ से, इसकी तारीख के बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो ये मेरा बेटा इसमें बरअसास यानी इसमें जो हमने पढ़े थे बनावट के लिहाज से, उसके अंदर हमारे पास इसमें मस्दर, इश्तिकाक और इस्तियाक, इसमें बरअसास में इसमें दानिश, इसमें नाकिरा, इसमें हा बर्जिंसियत में इसमें मुज़क्कर, इसमें मुअन्नस, इसमें हा बरअदद में इसमें यका, इसमें सानी। ठीक है, उसके बाद अब जो हमने इनके अंदर कल उर्दू में हमने देखा था कि इसमें मारफा की इक़साम है, जिसमें अलम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। फारसी ज़बान ने पढ़ा है उसको, मगर इस काम के अंदर नहीं पढ़ा। उसने उनकी डिटेल दी है मगर इस क्लासिफिकेशन में नहीं दी। तो जब उस क्लासिफिकेशन में हम अरबी के लिहाज से जाएंगे उस क्लासिफिकेशन में, तो फिर वहाँ जाकर मैं डिटेल दी। क्योंकि अगर मैं यहाँ बयान करूँगी अगर इन चीज़ों को, एक तो आपके जो माइंड में एक अजीब सी जो है ना खिचड़ी बन जाएगी आपसे, और दूसरा काम अल्फाज होंगे आपको याद रहेंगे कि ये अल्फाज हमने इस तरह बोलने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फारसी के अंदर कल जो इतना ढेर सारा काम था सिर्फ इतना सा रह गया। क्यों? उर्दू ने जिस तरह अल्फाज को इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र, फारसी ने नहीं इस तरह बयान किया। फारसी ने जिस तरह बयान किया है वो आगे क्लासेस आगे आएंगी, उन क्लासेस में देखेंगे कि फारसी ने